مسکان کے ولیمے میں موہنی کا آنا ایک بہت بڑا طوفان لاتا ہے، جہاں پر سعدیہ موہنی کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور موہنی کے منہ پر ایک تھپڑ مارتی ہے، جہاں مرزا صاحب بھی آگے بڑھ کر موہنی کی اچھی خاصی بے عزتی کرتے ہیں۔ مگر اسی لمحے ایان آگے بڑھتا ہے اور موہنی کو ایک سائڈ پر لے جا کر کہتا ہے، تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ پہلے تو موہنی کہتی ہے کہ کیا میں اپنی بہن کے ولیمے میں شرکت نہیں کر سکتی تھی، اور تم بھی تو میرے دوست ہو، میرے کزن ہو۔ یہاں پر ایان کہتا ہے، سب کچھ کل تم نے کتنا بڑا تماشا لگایا، اس کے بعد تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تبھی یہاں پر موہنی جو ہے ایان سے کہتی ہے کہ اصل وجہ تمہیں نہیں پتا، تم مجھ سے کل ملو، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی کہ کس طرح مجھے مسکان نے یہ سب کرنے کو کہا۔ موہنی اپنا سارا کیا دھرا مسکان پر ڈال دے گی اور ایان کو ایسا لگے گا کہ واقعی موہنی تو اس سے محبت کرتی تھی، شاید مسکان ہی ان دونوں کے بیچ میں آ گئی ہے۔ مسکان جب ایان اور موہنی کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ آخر یہ موہنی چاہتی کیا ہے اور ایان کیوں اس سے بات کر رہا ہے۔ تبھی بابر صاحب آگے بڑھ کر موہنی کو گھسیٹتے ہوئے اس تقریب سے لے جاتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہاں رہو اور لوگوں کی باتیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو یہاں سے موہنی تو چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایان اور موہنی پھر سے ملنے لگتے ہیں۔ مسکان بیچاری روتی ہی رہ جاتی ہے۔ موہنی ادھر ایان کو بھی بے وقوف بنائے گی اور زارون سے تو وہ ویسے بھی شادی کرنا چاہتی ہے، زارون کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، اور زارون اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت جو ہے وہ موہنی پر لٹاتا ہے۔ موہنی زارون کے ساتھ بے حد خوش نظر آتی ہے، لیکن وہ ایان کو بھی بے وقوف بناتی رہتی ہے۔ تھوڑا بہت ٹائم وہ ایان کو بھی دیتی ہے تاکہ ایان ایسا نہ ہو مسکان کو خوش رکھنے لگے اور مسکان اسے حاصل کر لے۔ وہ مسکان کو چیلنج کرتی ہے کہ تم نے بے شک ایان سے شادی تو کر لی ہے، لیکن تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گی۔ تم دیکھنا، وہ ہمیشہ مجھ سے محبت کرے گا، مجھے چاہے گا، تم اس کے دل سے میری محبت نکال نہیں پاؤ گی۔ تبھی مسکان کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں اس کے دل میں آپ کب تک اپنی جھوٹی محبت کو بسا کر رکھتی ہیں۔ ایک دن تو وہ مجھے چاہے گا، میری قدر کرے گا اور مجھے اپنی بیوی بھی مانے گا۔ تبھی یہاں پر موہنی کہتی ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر زارون سے جب موہنی کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کو لے کر میرے گھر آؤ اور میرا رشتہ مانگو، تو زارون کہتا ہے، کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، ہم ایسے ہی ملتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اور تم میرے ساتھ ایسا کرو، یورپ ٹور پہ چلو، ہم وہاں عیش کریں گے۔ موہنی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، نہیں بھائی، میں ایک باعزت اور باوفا لڑکی ہوں، اس لیے شادی تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ زارون نہ چاہتے ہوئے بھی موہنی سے شادی کر لے گا اور اس طرح موہنی جو ہے اس رشتے میں بن جائے گی، جو کہ ایک زبردستی کا رشتہ ہوگا۔